أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. صدق اللہ العظیم. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 82. تلاوت کردہ آیت شریفہ کے معنی سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہاں بلا شبہ میں ہی بخشنے والا ہوں اس شخص کو جو توبہ کر لے اور ایمان لائے اور عمل صالح کرے پھر بینائی پالے. عزیزان محترم، جنہیں دنیا کی حقیقت کا پتہ ہوتا ہے، جنہیں دنیا کی حقیقت کا پتہ ہوتا ہے، ان کے جینے کا سلیقہ ہی جدا ہوتا ہے. یہ دنیا کیا ہے پہلے سمجھنا ہے. دنیا خواب ہے، نیند کی طرح ہے، اور آخرت بیداری ہے، حقیقت ہے. اور ان دونوں کے درمیان کا جو عرصہ ہے، جو مدت ہے، جو فاصلہ ہے، اسے موت کہتے ہیں. یقیناً رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینے کے سارے دن اور رات اور دن کے اوقات کے لمحات سب کے سب متبرک ہیں، بندوں کو پاک بنانے والے ہیں، پاکیزہ کرنے والے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں محنت کرنی ہے، مشقت اٹھانی ہے، طلب ہم میں ہو، تڑپ ہم میں ہو، جستجو ہم میں ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سارے راستے کھول دیتے ہیں. امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کا ارشاد مبارک ہے کہ الناس نیام، لوگ سو رہے ہیں، فَإِذَا مَاتُوا، جب مر جائیں گے، انتبہوا، تو ہوشیار ہو جائیں گے، جاگ جائیں گے، الرٹ ہو جائیں گے. یعنی یہ اس کا مطلب یہی ہے کہ قرآن پاک میں جو خبریں دی گئی، جو باتیں پہنچائی گئی، جو قصے سنائے گئے پچھلے قوموں کے تباہی بربادی کے یا ایمان والوں کے عروج اور اقبال کے، اسے جب آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو ہوشیار ہو جائیں گے، نیک بھی، بد بھی، اچھے بھی اور برے بھی. تو یہ مغفرت کا دہا شروع ہو گیا ہے. آج پہلا دن بھی اختتام کو پہنچ رہا ہے. مغفرت کے معنی ہے بخشش، معافی چاہنا، بخشش حاصل کرنا. تو بخشش کے کام کرنا ہے، عبادات میں، بندگیوں میں عاجزی، انکساری، نیستی، خاکساری یہ پیدا کرتے ہوئے مغفرت طلبی کرنا ہے. عزیزان محترم، انبیاء کرام انسانوں کا سب سے اعلیٰ ترین وہ طبقہ ہے جو معصوم عن الخطا، جن سے خطا سرزد ہوتی ہی نہیں. جمہور امت کا اس پر اتفاق ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ انبیاء کرام بھی مغفرت طلبی میں، معافی چاہنے میں اپنی عمریں گزار دی. سردار انبیاء، افضل الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی مغفرت طلبی کرتے تھے، روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے.
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، بخش دیے گئے ہیں، آپ معصوم علی الخطا ہیں، آپ افضل الانبیاء ہیں، پھر اس کے بعد آپ مغفرت طلبی کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، معافی چاہتے ہیں؟ تو میرے آقا کا جواب تھا کہ میرے پیارے صحابیوں، اللہ نے جو میرے اگلے پچھلے سارے گناہ بخشے ہیں، اسی کے شکریہ میں مغفرت طلبی کر رہا ہوں، میں رو رہا ہوں اور گڑ گڑا رہا ہوں۔ تو مغفرت طلبی بہت بڑی چیز ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے دل کو مردہ کر دیتے ہیں، ضمیر اس کا مر جاتا ہے، تو سب سے بڑی چیز بخشش کی معافی، بخشش طلب کرنا، معافی چاہنا، یہ اس کے دفتر سے، اس کے کتاب سے، اس کی ڈکشنری سے نکال دیا جاتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی پر مہربان ہوتے ہیں، رحم پر رحم کرتے ہیں، تو باوجود عبادتوں کے، باوجود کثرت سے عبادتیں کرنے کے، اس پر اتنا مہربان ہوتے ہیں کہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمیشہ بخشش طلب کرتا رہتا ہے، معافی چاہتا رہتا ہے، مغفرت طلبی میں اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو مغفرت کا یہ دہا بڑا اہم ترین ہے، بخشش چاہنا۔ جب مغفرت چاہ رہے ہیں، چاہنے پر اللہ مغفرت کر دے، تو بتائیے کتنا بڑا انعام ملا۔ معافی چاہے، معاف کرنے والا، باوجود گناہوں کے انبار ہیں، معاف کر دیا، کتنی بڑی بات ہوئی۔ تو استغفار استغفرہ کا مصدر ہے، اور استغفر یستغفر، استغفار کے معنی آتے ہیں ستر کے، ڈھانکنے کے، اور لغت میں اس کے اور بھی معنی ہیں کہ ڈھانپنا، مٹانا، رد کرنا، ریجیکٹ کرنا، کسی چیز کو محفوظ رکھنے کے لیے کسی چیز میں چھپا دینا، گناہ کی معافی چاہنا۔ استغفار، مغفرت اور اللہ کے ناموں میں ہے الغفور اور الغفار۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ایسے مبارک نام ہیں، اس میں لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے اس میں مبالغہ کہتے ہیں۔ اس میں مبالغہ کا مطلب بہت زیادہ، ٹو مچ جسے کہتے ہیں، حد سے زیادہ، بہت زیادہ مبالغہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ غفور ہے، یعنی معاف کرنے میں، مٹانے میں، بخشنے میں، چھپانے میں بہت زیادہ ہے۔ غفار، گناہوں کو مٹا دینے میں، معاف کر دینے میں بہت زیادہ معروف ہے، پردہ ڈالنے میں، چھپا دے رہا، پردہ ڈالنے میں اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں۔ استغفار، غفران کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ گناہوں کو معافی و بخشش طلبی کے ساتھ چھپا دینا۔ ہائے ہائے کتنا پیارا اصطلاحی معنی ہے، یعنی گناہوں کو بخشش طلبی، معافی طلبی کے ساتھ چھپا دینا، اسے استغفار کہتے ہیں۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہے، اس مقدس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت عروج پر رہتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے ایک 10 ڈیز کو مغفرت طلبی کے لیے سرک کر کے رکھ دیے ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں کہ کیا پھر انسان یہ مغفرت کے دہے کے بعد معافی چاہے یا نہیں، مغفرت طلبی کرے یا نہیں، اللہ کیا بعد میں بھی غفار ہے، غفور ہے یا نہیں؟ یعنی ہمیشہ، ہر وقت اللہ تعالیٰ غفور ہے، ہر وقت معاف کرتا ہے۔ شریعت میں یہ بتایا گیا ہے کہ گناہ کا احساس ہوتے ہی اگر جیسا 2 حقوق ہیں، ایک ہے حقوق اللہ، اللہ کے حقوق، اللہ کے حقوق کو توڑے، پامال کرے، کمی کرے،
اس میں کچھ نقص پیدا کر دیے تو ایسی صورت میں احساس ہوتے کہ امیڈیٹلی اللہ سے رجوع ہونا، معافی چاہ لینا. اور اگر بندوں کے حقوق ہو رہے ہیں، تلف ہو رہے ہیں، نقصان پہنچائے، ظلم کیا، زیادتی کی، تو فوری کر لینا چاہیے. 3 دن کا ٹائم دیا گیا، کم از کم 3 دن کے اندر معافی چاہ لینا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنے بڑے غفار ہیں کہ زندگی پوری گناہوں میں نکال دی. لمحے بھر کی سچی توبہ کر لیے، لمحے بھر میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی بھر کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے غفار، اس میں مبالغہ، ٹو مچ معاف کرنے والا، ٹو مچ پردے ڈالنے والا، چھپا دینے والا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مغفرت کے مقدس دہے میں یہ نہیں کہ ہمیں اس دہے کے علاوہ اور نہیں مغفرت طلبی کرنا ہے، معافی چاہنا ہے، بخشش طلب کرنا ہے، ہمیشہ کرنا ہے. کتنا کثرت سے کرنا ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے، آگے آپ کو اندازہ ہوتا جائے گا آگے کی احادیث شریفہ وغیرہ سننے کے بعد. لیکن رمضان المبارک کی بڑی عبادت روزے کے تعلق سے آیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کی اہمیت بتا رہے ہیں. روزہ کتنا پاورفل ہے بندوں کے عیبوں کو ڈھانکنے میں، چھپانے میں، مٹانے میں، رد کرنے میں، ریجیکٹ کرنے میں، کتنا پاورفل ہے. حدیث شریف ہے کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ من صاما رمضان ایمانا و احتسابا، جو کوئی رمضان المبارک کا روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ، پورے سچے پکے ایمان کے ساتھ اور اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ کہ روزہ میری تطہیر کا ذریعہ ہے، پاکی کا ذریعہ ہے، مجھے متقی بنانے والا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس اعتبار سے اگر اس اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ روزہ رہتا ہے تو حدیث شریف میں آیا کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف، رد، چھپا دیے، رد کر دیے گئے، ڈیلیٹ کر دیے گئے، ڈھانپ دیے گئے. پچھلے پورے جتنے تھے کون کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. تو اس حساب سے یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے. لیکن ہمیں ہر وقت ہر موقع پر اللہ سے مغفرت طلبی کرتے رہنا چاہیے. وہ ہستیوں کے تعلق سے غور کیجئے جو گناہ کرتے ہی نہیں تھے، جو گناہوں سے مکمل پاک تھے، یا پھر وہ ہستیاں جو محفوظ عن الخطا تھے، نبی مہدی کے اصحاب، خلفاء، خطاؤں سے محفوظ، لیکن اس کے باوجود، یا پھر وہ ہستیاں جنہیں اللہ کے نبی نے، اللہ کے خلیفہ مہدی نے بٹھا بٹھا کر بتا دیا اور ٹوکن دے دیا، ٹکٹ دے دیا کہ تم جنتی ہو، تم جنتی ہو، تم جنتی، پھر بھی روتے رہے، پھر بھی روتے رہے، پھر بھی مغفرت طلبی کرتے رہے، پھر بھی معافی چاہتے رہے. تو کیوں کرے؟ اس کے لیے میں آپ کو بخاری شریف کی ایک حدیث رکھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میرے آقا نبیوں کے سرتاج افضل الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ، قسم کھا کر کسی بات کی اہمیت کو بتلایا جاتا ہے تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ، بے شک میں اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، فی الیومی، ڈیلی، ہر روز، اکثر من 70 مرتن، 70 مرتبہ سے زیادہ میں دن بھر میں اللہ سے مغفرت طلبی کرتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں. اور ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ اکثر 100 سے زیادہ، 100، 70، 60، ایک بھی مرتبہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی کرتے ہیں کیونکہ آپ معلم انسانیت ہیں. مسلمانوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ جب میں اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، بلکہ میں تو وہ ہوں جو سارے نبی
میرے پرچم تلے آنے والے ہیں، شفاعت میری خاصیت ہے، پھر بھی میں معافی چاہ رہا ہوں، تم بھی معافی چاہتے رہو، اپنے رب کو راضی کرتے رہو، مغفرت طلبی کرتے ہوئے زندگی گزار دو۔ تو اسی لیے ابن ماجہ میں ایک حدیث شریف آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفاراً کثیرا۔ طوبیٰ، مبارکبادی ہو، گڈ نیوز ہو اس کے لیے جس کے اعمال نامے میں، جس کے دفتر میں، جس کی زندگی میں استغفاراً کثیرا، مغفرت طلبی کثرت سے ہو، جو بہت زیادہ مغفرت طلبی کرتا ہو اس کے لیے خوب مبارکبادی ہو۔ تو مطلب یہ کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے زندگی کے ہر موڑ پر اللہ سے معافی چاہتے رہنا ہے، مغفرت طلبی کرنا ہے۔ نماز پڑھ لیے، یہ خوش فہمی میں مت رہیے کہ ایک فریضے کی تکمیل کر لیے، روزہ رکھ لیے، ایک فرض مکمل ہو گیا، نہیں، معافی چاہیے، مغفرت طلبی کرتے رہیے کہ مالک میری نماز تو جیسا چاہتا ویسا نہیں ہوئی، روزہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا نہیں ہوا، پھر بھی قبول فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالی غفار ہے، ڈھانپنے میں، چھپانے میں بہت زیادہ۔ حاضرین محترم، ایک یہ فیکٹ ہے، سب سے بڑی حقیقت ہے کہ جب گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے، ایک گناہ، دو گناہ، تین گناہ، چار گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ کرتے جا رہے ہیں، تو ایک ایک ٹپکا، ایک ایک پوائنٹ اس کے دل پر کالا دھبا، پڑھتے پڑھتے دل کالا ہو جاتا، پھر اس کے بعد دل مردہ ہو جاتا۔ دل مردہ ہو جانے کے بعد سب سے بڑی چیز، جو سب سے بڑا ذریعہ ہے اللہ کو راضی اور خوش کرنے کا، وہ ہے یہ ڈراپس، خشک ہو جاتے، ڈرائی، آنکھ سوکھ جاتی، کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ توبہ کی، مغفرت طلبی کی، معافی کی توفیقی کو چھین لیتے ہیں، دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی بدبختی کی بات ہے، یہ بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہوتے ہیں جو تھوڑی بہت جو بھی عبادت کر رہا ہے، اس کے باوجود کثرت سے مغفرت طلبی کر رہا ہے، معافی چاہ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھوں کو ہمیشہ تر رکھتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے سوسائٹی میں بھی بعض لوگ ایسے رہتے ہیں، عام طور پر انہیں کامن مین سمجھا جاتا ہے، عام آدمی، لیکن جب بات کرتے ہیں تو رخت طاری ہو جاتی ہے، آنکھیں ڈبڈبانے جاتی ہیں۔ یہ بہت بڑی علامت ہے، پتہ نہیں اس کی کیا خوبی ہے، اللہ اس پر مہربان ہو گیا، بات کر رہا ہے تو آنکھیں ڈبڈبا جا رہی، آنسو آ جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی صفت ہے۔ کبھی بھی کسی بھی ایسے آدمی کا خدا را مذاق مت اڑائیے، پتہ نہیں اللہ کو اس کی کون سی ادا پسند آ گئی ہے، بظاہر دکھتا ہے سادہ انسان، نہ نماز کا نہ روزے کا کچھ بھی نہیں، لیکن بات جب کرنے لگتا ہے رخت طاری ہو جاتی ہے، آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی اچھی صفت ہے۔ حاضرین محترم، ایک اور حدیث شریف ابن ماجہ اور ابو داؤد کی، جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ رکھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مغفرت طلبی کو، معافی چاہنے کو اپنے اوپر لازم کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا، اور ہر رنج و غم سے اسے چھٹکارا دلا دے گا۔ جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہو وہاں سے اس کے روٹی روزی کا بندوبست کر دے گا۔ تو لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تم مغفرت طلبی کو اپنے اوپر لازم کر لو، معافی چاہنے کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ ایک اور حدیث شریف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس میں پرہیزگاری موجود نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، ڈر خوف نہیں ہے، جو اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکے۔ تقوی اور پرہیزگاری کا مطلب اللہ کی نافرمانی سے رکنا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں سرگرم ہو جانا۔ اگر اسے
اللہ کی نافرمانی سے نہ روکے تو اس کے کسی عمل کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. مطلب اگر وہ اعمال کر بھی رہا ہے اور اس میں تقوی اور پرہیزگاری نہیں ہے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کی کوئی حیثیت باقی نہیں رکھتے. حاضرین محترم، شیطان کا فیورٹ کون ہوتا ہے؟ سچا پکا دوست، یار، وہ ہوتا ہے جو گناہ پر گناہ کرتا ہے، اس کے باوجود گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، غلطی کو غلطی نہیں سمجھتا، مسٹیک کو مسٹیک نہیں سمجھتا. شیطان کا بڑا گہرا دوست، تالو پہ سے روز ہاتھ پھراتا شیطان ایسے انسان، ایسے بدبخت کو جو گناہ گار ہے. اور وہ انسان کو بھی شیطان بڑا دوست رکھتا ہے، شیطان کا بڑا چہیتا ہے وہ جو توبہ و استغفار نہیں کرتا، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، مغفرت طلبی نہیں کرتا. تو ایک بہترین انسان کی یہ نشانی ہے کہ اپنے گناہوں کو ٹٹولے، جاننے کی کوشش کرے، پہچاننے کی کوشش کرے، توبہ اور رجوع کرے، مغفرت طلبی کرے، اور اس کے بعد آگے کی پلاننگ کرے کہ یہ جو گناہ سرزد ہوا پھر ریپیٹ نہ ہو. حاضرین محترم، ایک بہت ہی عقل مندی کی بات یہ ہے کہ جتنا انسان خود اپنے آپ کو جانتا ہے کوئی نہیں جانتا. انسان کی 3 حیثیتیں ہوتی، ایک اپنے فیملی میں اپنے گھر کے ایٹیٹیوڈ ہوتا، ایک باہر کا ایٹیٹیوڈ ہوتا، اور ایک بالکل پرائیویٹ ہوتا جو بیوی کو بھی نہیں معلوم ہوتا. اللہ رب العالمین یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ایک انسان اپنا آپ جائزہ لے، اسی لیے حدیث شریف میں بتایا گیا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان لیا کہ میں ہوں کیا، میں ہوں کیا، کتنا ہوں، کتنے پانی میں ہوں، کتنا گناہگار ہوں، کتنا نیکوکار ہوں، وہی اچھا پہچانتا ہے. آپ مجھے نہیں پہچانتے، میں آپ کو نہیں پہچانتا، تھوڑا بہت دکھتا ہے سب کچھ، لیکن یہ جو اندر باطن ہے یہی اصل ہے. اور اسی باطن کو ہمیشہ صاف رکھنے کے لیے بتا دیا گیا. دیکھو، برتن کو جتنا اندر سے اچھا دھویا جائے گا پکوان میں حلاوت آئے گی، سالن میں مزہ آئے گا، بریانی میں ٹیسٹ آئے گا اندر. اور باہر آپ خاص طور پر دیکھ لیجئے، دیگچے کے باہر تھوڑا سا گیرو کلر بھی لگاتے ہیں، اندر کیا کرتے؟ شین چمکاتے، 1 پانی 2 پانی 3 پانی ڈال کر صاف کرتے ہیں. تو یہ اندر صاف کرنا ہے، یہ اسی وقت ہوگا جب گناہ کا احساس ہو، اور گناہ کا احساس ہوا تو خود بخود انسان اللہ کی طرف رجوع ہوگا اور معافی چاہے گا. ایک صحابی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے 2 امام تھے. ایک امام ہم سے رخصت ہو گیا، وہ خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک ہمارے وہ امام تھے. اور دوسرا امام ہمارا استغفار، دوسرا استغفار ہمارا امام باقی ہے، اور اگر یہ ختم ہو گیا تو ہلاکت یقینی. یعنی ایک صحابی استغفار کی اہمیت کو اس طرح سے بتا رہے ہیں. تو بہرحال دیکھیے، ایک عام بات بھی ہے کہ بخار مختلف قسم کا بخار ہوتا، بخار میں فرق ہوتا. بخار آیا تو ایک ڈولو لے لیے، 650 لے لیے، کھا لیے کرے. بعض وقت بخار لمبا ہو گیا، ٹائفائڈ کا ہو گیا، فلاں کا ہو گیا، تو بڑھتے بڑھتے دوا بھی بڑھ جاتی ہے اور طریقہ علاج بھی بدل جاتا ہے، کیا کرنا کیسے کرنا. تو ویسے ہی بیمار کی جب حالت بدلے تو نسخہ بھی بدلنا پڑتا ہے، مرہم تو لگاتے ہیں، نشتر بھی لگانا پڑتا ہے. جب بیماری بڑھ جاتی ہے تو دوا بھی بڑھتی ہے. تو ویسے ہی جب گناہ بڑھنے کا احساس ہو جائے، اگر بندہ عبادت کے دورانیے کو اور ڈوریشن کو بڑھا دے تو پھر خدا کی قسم اس کے گناہ گھٹتے ختم ہو جائیں گے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ سہل سے اس استغفار کے متعلق پوچھا گیا جو گناہوں کو مٹانے والا ہے، ڈھانپنے والا ہے، چھپانے والا ہے. انہوں نے کہا کہ استغفار کی ابتدا، مغفرت طلبی کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟
الاستجابہ سے ہوتی ہے۔ استجابہ یعنی رب کی طرف لوٹنا۔ مغفرت طلبی شروع کب ہوتی ہے؟ آدمی مغفرت چاہنے کب لگتا ہے، معافی چاہنے کب لگتا ہے؟ تو ابتدا بتا رہے ہیں، بڑی پیاری بات ہے، لطیف بات ہے کہ الاستجابہ سے شروع ہوتی ہے، یعنی پہلے اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے، رب کی طرف، اللہ کی طرف۔ اس کے بعد التوبہ، گناہوں کو چھوڑتا ہے۔ مغفرت چاہ رہے ہیں تو اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے جو جا رہے ہیں، پہلے اللہ سے رجوع ہوئے، پھر اس کے بعد گناہ کو چھوڑا، پھر اس کے بعد کہ استجاب، اللہ کی طرف رجوع کرنا کیا ہے؟ تو بتاتے ہیں کہ الاستجابۃ اعمال الجوارح، استجابہ اللہ کی طرف لوٹنا یہ ہے کہ اپنے باڈی پارٹ سے اللہ کی طرف جھکنا، عمل کرنا، نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ یہ کر کے ثابت کرنا، بتانا کہ اللہ کی طرف لوٹے۔ مطلب گناہ کا احساس ہوا تو عبادتیں کثرت سے کرو، یعنی ظاہری اعمال حسنہ کو اختیار کرنا۔ اور اس کے بعد الاجابہ کی تشریح ہے اللہ کی طرف لوٹنا، مطلب اعمال قلوب، دل کو پاک کرنا، دل کے اعمال، دل میں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اخلاص، محبت، ڈر، شوق، خوف پیدا کرنا۔ اور توبہ کا مطلب اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جانا، یعنی مخلوق کو چھوڑ دے، پھر اپنی اس کوتاہی، غلطی اور گناہ کی مغفرت طلبی کر لے جو اس سے ہو رہی ہے۔ تو کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ رب العالمین گناہ گار بندے کی توبہ کا، مغفرت طلبی کا، بخشش کا، معافی کا منتظر رہتا ہے۔ تو اسی لیے آپ دیکھ لیجئے کہ جتنے اعمال ہیں، فرائض ہیں، جتنے فرائض نبوت یا فرائض ولایت، ان میں کرنے سے پہلے یا کرتے ہوئے یا کرنے کے بعد مغفرت طلبی کی جاتی ہے، بخشش، معافی کی جاتی ہے، معافی چاہی جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ترک کر رہے ہیں، ترک دنیا فرض ہے، ترک دنیا سے پہلے توبہ کرائی جاتی ہے، استغفار پڑھایا جاتا ہے، تو ترک دنیا فرض ہے۔ مغفرت کتنی اہم ہے کہ فرض کی تکمیل سے پہلے مغفرت طلبی کرائی جائے۔ ویسے ہی ذکر اللہ، ذکر دوام کریں، ذکر اللہ کریں۔ مرشد کے پاس گئے، تعلیم لی، تو مرشد بتاتے ہیں کہ تعلیم میں تم اپنی لو لگانے کے لیے، کانسنٹریٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تم ذکر اللہ کرنے سے پہلے یہ درود عاشقاں پڑھو یا استغفار پڑھو، جب ذکر اللہ کرو۔ ذکر اللہ فرض، اس سے پہلے بھی ذکر کرایا جا رہا ہے۔ مناسک حج ادا کر رہے ہیں، حج کے مناسک ارکان ادا کر رہے ہیں، اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے استغفار، مغفرت طلبی۔ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، نماز سے پہلے مغفرت طلبی، نماز میں مغفرت طلبی کی جا رہی ہے۔ تو یہ جتنے فرائض ہیں سارے کے سارے ہر وقت مغفرت طلبی کے ساتھ کی جاتے ہیں۔ تو میں مغفرت طلبی اور معافی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پاور حاصل ہے، اور اللہ ہی واحد ہستی ہے جو ساری کی ساری زندگی گناہ گار رہنے کے باوجود ایک لمحے میں معاف کر دے، بخش دے۔ تو بخشتے بھی ہیں تو کیسا بخشتے ہیں دیکھیے۔ ایک بنی اسرائیل کا نوجوان تھا، زندگی بھر نافرمان، گناہ پر گناہ کرتے رہتا، اور اتنے گناہ کرتا کہ شہر والے بھی، سٹی والے بھی پریشان اس سے۔ آخر میں زج آ گئے، زج آ کر اسے شہر بدر کر دیا۔ وہ نکل گیا، جنگلوں کی طرف رخ کیا، جنگلوں میں گیا، جہاں پر جانے کے بعد نہ کھانے کو کچھ مل رہا ہے، نہ پینے کو کچھ مل رہا ہے، جسم پر لباس نہیں، جسم بھی بیمار پڑنے لگا، سڑنے لگا، پہننے کو کچھ نہیں ہے، مرض الموت کے قریب آ گیا، مرنے کے قریب آ گیا۔ اب ایسی صورت میں پکارا، کسے پکارا؟ جسے پکارنا ہے، اللہ واحد، اللہ رب العالمین کو پکارا کہ مالک تو مجھے معاف کر دے، تیرے سوا کون ہے؟ اب میرا کوئی یار بھی نہیں، کوئی دوست بھی نہیں، کوئی مددگار بھی نہیں، یہاں کوئی غذا بھی نہیں مل رہی، حتیٰ کہ میرا جسم بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا، بیماری اتنی بڑھ گئی ہے کہ جسم بھی میرا سڑ رہا ہے، لہٰذا تو مجھے معاف کر دے۔ یقیناً میں ساری زندگی تیری نافرمانی کی، بندوں کے حقوق کو ٹھکرا دیا، میں ظلم پر ظلم کرتے رہا، اپنی ذات پر ظلم کرا، تیرے فرامین کو نہ ماننا یقیناً اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے۔ میں ساری چیزوں کو قبول کرتا ہوں، لیکن
مجھے معاف فرما دے کیونکہ تو ہی غفور الرحیم ہے, تو ہی بخشنے والا, تو ہی مٹانے والا, ڈھانکنے والا, چھپانے والا ہے. لہٰذا یہ گڑ گڑا رہا ہے, دعا کر رہا ہے, میں ہی میں, تو ہی تو, تیسرا کوئی نہیں. جنگل میں ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ وحی بھیجے, اے موسیٰ میرا ایک دوست مجھے معافی چاہتے چاہتے مجھ سے مغفرت طلبی کرتے کرتے مر چکا ہے, جاؤ غسل دیو اور پورے شہر والوں کو بتاؤ کہ میرے دوست کے نماز جنازہ میں شریک ہو. زندگی پوری گناہوں میں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اب کیا فرما رہے ہیں؟ میرا دوست. اب جب موسیٰ علیہ السلام کو وحی آئی, موسیٰ علیہ السلام دوڑے دوڑے آئے, پورے لوگوں میں اعلان کرایا کہ دیکھو اللہ کی طرف سے یہ وحی آئی ہے, لہذا جانا ہے اور اللہ کے دوست کی نماز جنازہ میں شریک ہونا ہے. سارا شہر امٹ آیا, جو خود بائیکاٹ کرے تھے, جو شہر سے باہر نکال دیے تھے, شہر بدر کر دیے تھے, وہ سارے لوگ تجسس میں پریشانی میں آئے کہ بھائی اللہ کا دوست کون ہے, چلو اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو ہماری بھی بخشش ہوگی, بڑا ثواب ملے گا. سارے لوگ آئے, آنے کے بعد دیکھیں آئی یہ کیا, لوگ پریشان کہ جس کو شہر سے نکالا گیا تھا اللہ کا سخت نافرمان, سخت گناہگار, وہ بندہ. نہیں موسیٰ جاؤ ذرا اللہ میاں سے پھر پوچھو, اللہ تعالیٰ سے پوچھو بات کیا ہے, قصہ کیا ہے, یہ تو گناہگار ہے. یہ آیا ہم کو بہت تنگ کر رہا تھا, سارے معاشرے کے لیے بہت ناسور بنا تھا, ساری آبادی کے لیے رسوائی کا ذریعہ تھا, ہم پورے گواہی دیتے ہیں کہ سخت گناہگار ہے. جاؤ موسیٰ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گئے, جا کے کہا یا اللہ تیری مخلوق سب گواہی دے رہی, ایک دو نہیں ہزاروں کی تعداد میں, شہر کا شہر پورا آ گیا ہے. اب یہ سارے شہر والے بول رہے ہیں کہ یہ تو گناہگار ہے. ہاں موسیٰ تھا, وہ گناہگار تھا, یقیناً تھا. اس نے جب جنگل کا رخ کیا, آیا اور میری غفاریت کو للکارا اور بتایا مالک میرا کوئی یار دوست مددگار کچھ بھی نہیں, تو ہی معاف کرنے والا, تو ہی بخشنے والا. میں نے پورا دیکھ لیا, سب دیکھ لیا, اس کے اصل برتن کو دیکھ لیا, میں نے اس کی سچائی کو دیکھ لیا, اس لیے میں اسے اپنا دوست بنا لیا. اے موسیٰ میرے عزت و جلال کی قسم, اگر یہ جو گناہگار ساری آبادی کی آبادی اس کے گناہوں کی گواہی دے رہی ہے, جسے میں اپنا دوست بنا لیا ہوں, جسے میں بخش دیا ہوں, اگر یہ گناہگار مرنے سے پہلے کہتا کہ مالک یہ سارے انسانوں کو بخش دے, تو میں ساری انسانیت کو بخش دیتا. تو اللہ رب العالمین واقعی غفار, خوب ڈھانکتے ہیں, خوب چھپاتے ہیں, خوب مٹا دیتے ہیں گناہوں کو. بھائی کسی جب بندوں سے معافی چاہنا ہے تو بندوں کا معاملہ ہے, وہاں پر ایگو بیچ میں آ جاتا, نفس بیچ میں آ جاتا ہے. اللہ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. سجدے میں جاؤ, گڑ گڑاؤ, ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ, بار بار, کیونکہ نہ نیکیاں ویسی ہو رہی ہیں, نہ اچھائیاں ہیں, نہ گناہوں سے جیسا بچنا ہے ویسے بچ رہے ہیں. پھر اس کے بعد بھی اگر مغفرت طلبی نہیں کر رہے ہیں, معافی نہیں چاہتے ہیں, تو سمجھ لیجئے کہ بدبختی کا شیطان مسلط ہو گیا ہے ہمارے پیٹھ پر. اسے نکال پھینکے, اللہ کی بارگاہ میں جائے اور گڑ گڑائیں, روئیں کہ مالک یقیناً حشر میں تو وہاں پر قیامت کے دن نہ بیوی کام آنے والی ہے, نہ شوہر کسی بیوی کے کام آنے والا ہے, نہ اولاد کام آنے والی ہے, نہ ماں باپ اولاد کے کام آنے والے ہیں. ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا, اس کے اعمال کو ترازو میں تولا جائے گا, تولا جانے کے بعد اس کے اعمال میں ایک نیکی کی کمی ہوگی. کتنی؟ ایک نیکی. بظاہر کتنی چھوٹی بات دکھ رہی, لیکن محشر ہے, حشر کا ماحول ہے, ترازو تنا ہوا ہے, رب ذوالجلال حساب لے رہا ہے. ایک نیکی کی کمی پڑی, بھاگا گیا, ماں باپ کے پاس گیا کہ ماں باپ آپ نے میرے لیے کیا کیا سکھ چین نہیں چھوڑا,
ایک نیکی دے دیجئے پلیز. کون؟ تو کون؟ ہم نہیں پہچانتے. پھر بیوی کے پاس جائے گا کہ زندگی اتنی حسین بسر کرے تھے, چلو ایک نیکی اپنے کھاتے میں سے دے دو, ایک نیکی کی کمی پڑی ہے, اکاؤنٹ میں تم ایک نیکی ٹرانسفر کر دو, کسی بھی ذریعے کر دو, آن لائن کر دو, کچھ بھی کر دو, میں آج بچ جاتا ہوں. بیوی بولے گی کون؟ میں نہیں پہچانتی. شوہر بیوی کو نہیں پہچانے گا, بیوی شوہر کو نہیں, اولاد کسی کو نہیں پہچانے گا. تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ مفلس ایسا شخص ہوتا ہے جو حشر میں ایک نیکی کے لیے در سے در دوڑ رہا ہے, اسے نہیں مل رہا ہے, مفلس ہے, بے بس ہے. تو ہمیں, لیکن پھر ایک حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ جب اعمال نامے تولے جائیں گے, گناہ بھاری, ترازو میں گناہ بھاری, نیکیاں کم, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرشتے کہیں گے مالک ایک مرتبہ تیرے خوف سے, تیرے ڈر سے یہ بندہ آنسو بہایا تھا. اللہ تعالیٰ بولیں گے لاؤ لاؤ, وہ ڈراپ کو لاؤ, اٹھا کے لاؤ. لایا جائے گا, وہ ترازو میں تولا جائے گا, ڈالا جائے گا. گناہ زیادہ ہیں, گناہوں کا ویٹ زیادہ ہے, نیکیاں کم ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہو جائے گا, وہ ایک خطرہ زمین اور آسمان سے بھاری ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے بخش دیں گے. تو مطلب اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ ایک مرتبہ, 7 مرتبہ, 70 مرتبہ, 100 مرتبہ نہیں, بار بار, ہر بار اللہ سے مغفرت چاہنا ہے, معافی چاہنا ہے, مغفرت طلبی کرنا ہے گناہوں کے تعلق سے, اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا ہے کہ مالک مجھے گناہوں سے بچنے کی کیپیسٹی دے, طاقت دے, ہمت دے, صلاحیت دے. تو پھر سمجھ لیجئے کہ بندہ اللہ سے آس لگا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے رب سے ہمیشہ ہمیشہ معافی چاہتے رہے اور مغفرت طلب کرتے رہے, تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان ہو کر ہمیں معاف فرما دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.